شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس رمضان کے روزوں کی یا کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے اور پورے رمضان روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا جزا اس کو دی جائے گی؟ پیغمبر اسلام کا ایک یہودی سے ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی شمار کر کے پورے رمضان روزے اگر رکھ لیتا تو خدا پر 7 چیزیں خدا اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے. 7 چیزیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس شخص کے جسم سے جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اس کے جسم سے حرام پگھل کر نکل جاتا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حرام ہمارے جسموں میں مختلف انداز سے چلا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم خود ہی کوئی حرام کام کر رہے ہوں, کوئی حرام بزنس کر رہے ہوں. اول تو وہ ایک الگ صورتحال ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ براہ راست جسم میں ہمارے حرام جا رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو احتیاط بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حرام ان کے جسم میں چلا جاتا ہے جو ان کی روحانیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو پروردگار اپنے لیے لازم کر دیتا ہے کہ جو شخص بھی ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے رکھ لے گا تو حرام اس کے جسم سے پگھل کر اور میلٹ ہو کر نکل جائے گا. ایک تو چیز یہ. دوسری چیز کہ وہ شخص رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا. رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا. خطائے آدم کا کفارہ یہ چیز بن جائے گی. خطائے آدم کا کفارہ جو ہمارے جینس کے اندر منتقل ہوا ہے, موروثی طور پر ہمارے اندر منتقل ہوا ہے, خطائے آدم کے اثرات ہمارے جسم سے ظاہر ہو جائیں گے. چوتھی چیز یہ کہ سکرات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی, جو انتہائی خطرناک مرحلہ, جان کنی کی کیفیت, سکرات, حالت احتضار کہ جو اس چیز سے واقف ہیں ان کے دل دھڑک جاتے ہیں اور گویا دم اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے جب اس طرح کی کیفیت کے متعلق سوچتے ہیں جو سکرات موت. تو سکرات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی جو 30 دن کے روزے اس طرح سے رکھ لے گا یا پورے مہینے. قیامت کی بھوک اور پیاس سے اس کو امان مل جائے گی. قیامت کی بھوک اور پیاس, یہ اتنی شدید بھوک اور پیاس ہوگی اور خود اس کی ایک الگ کیفیت ہے. جب ہمارے ہاں دروس منعقد ہوئے تھے موت کے سلسلے میں, تقریباً 50 درس ہو چکے ہیں اس موضوع پر, تو اس میں جب قیامت کی تفصیل آئی تھی تو قیامت کی بھوک اور پیاس اور کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ بھوک اور پیاس وہاں پر نہ لگے, اس میں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے. تو اس کے اندر سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل رکھنا. ایسا نہ ہو کہ معمولی باتوں پر, ابھی جس کی تفصیل آگے آئے گی, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, سو بخار ہو گیا اور ہلکی پھلکی سی کھانسی ہو گئی تو بس اس کے اندر روزہ چھوڑتے چلے گئے, بس ذرا سا. اور یہاں پر تو اس قسم کے افراد بھی, ڈاکٹر حضرات بھی اتنے لاپرواہ, دین سے لاپرواہ اور لاوبالی ہیں کہ ذرا سا ان کے پاس چلے جائیں تو پہلا ان کا جو وار ہوتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں ہی کے اوپر ہوتا ہے اور فوراً مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں. تو ان کی کوئی قابل قبول بات بھی نہیں کہ اگر ڈاکٹر دیندار نہیں ہے, مسائل شریعہ سے زیادہ واقف نہیں ہے تو بہت زیادہ اس کی بات کے اوپر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا رمضان کے روزوں کے سلسلے میں. تو بہرحال قیامت کی بھوک اور پیاس سے انسان محفوظ ہو جائے گا. جہنم سے برات اس کے لیے لکھ دی جائے گی. اب جہنم اس کے لیے نہیں ہوگی, برات لکھ دی جائے گی جہنم سے. اس کے علاوہ اگلی چیز جو پیغمبر نے فرمائی کہ جنت کی طیب غذاؤں کو کھانے کا استحقاق پیدا ہو جائے گا. جنت کی طیب اور پاک غذائیں کھا سکے گا اگر یہ رمضان کے روزے مکمل کر لیتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی جو صفت سمدیت ہے یہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتی, بے نیاز ہونا. دیکھیں پروردگار عالم ہر قسم کے جو حوائج ہیں اس سے بے نیاز, ہر قسم کی حاجات سے. اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے. تو ایک لحاظ سے اس کے اندر ایک گونا صفت سمدیت پیدا ہونے لگتی. پروردگار عالم کی ایک صفت کا ایک معمولی سا پرتا اور جھلک اس کے اندر آنے لگتی ہے کہ سب کھانا اور پانی موجود ہے لیکن اس سے بے نیاز, یہ اس کی طرف رغبت نہیں کر رہا ہے حکم خدا کی وجہ آوری. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو رمضان کے روزے ہیں, فرشتوں کو اگر ہم دیکھیں وہ ہر عبادت انجام دیتے ہیں, نماز بھی انجام دیتے ہیں, فرشتے طواف بھی کرتے ہیں, فرشتے جو ہے بہت ساری
رکوع بھی ہے تو جو رکوع میں ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے کر رہا ہے، جو اور پروردگار کی طرف سے احکامات اس کے اوپر فرض ہیں اس کی بجاوری کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ فقط ایک عبادت ایسی جسے فرشتے انجام نہیں دیتے اور وہ ہے روزہ. فرشتے روزے کے ثواب سے ایک لحاظ سے محروم، وہ اس چیز کو انجام نہیں دیتے. تو ایک لحاظ سے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا پروردگار پر کہ پروردگار تو ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر فساد کرے گا، تو پروردگار نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ایسے فرشتوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دیکھو اس طرح کے افراد بھی آئیں گے جو پروردگار نے جو حضرت آدم کی نسل پیدا کی ہے، کہ یہ سب چیزیں نعمتیں ان کے سامنے موجود ہوں گی اور سرتابی بالکل نہیں کریں گے حکم پروردگار کی اور چھوڑ دیں گے حکم خدا کی جو مخالفت ہے، تاکہ فرشتوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ایسا نہیں کہ تم نے جو سوچا تھا کہ سارے آدم کی نسل اس طرح سے ہو جائے گی جو کچھ تو خون کرے گی، نہیں، ایسے عبادت گزار افراد بھی اس کے اندر پیدا ہونے والے. تو ایک تو صرف یہ ماہ مبارک رمضان ہی کی بات نہیں، یعنی اور روزے بھی جو انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایسی ہی صفات کا اس میں ظہور ہونے لگتا ہے.